السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ صورتحال سنگین ہے، لڑائی اپنے عروج پر ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی جج صاحبان کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے متعلق جو خدشات ہیں کہ وزیر اعظم کو نااہل کیا جائے گا توہین عدالت کے ذریعے، یا پھر یہ کہ وزیر اعظم کے پاس اعتماد کا ووٹ نہیں ہے، ان کا بل جو ہے وہ مسترد کر دیا فائنانس بل پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے، لہٰذا وہ گھر چلے جائیں۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ بڑی دلچسپ آج اور سنسنی خیز صورتحال رہی دن بھر اسلام آباد میں، اور پہلے تو چیف جسٹس صاحب کی غیر حاضری تھی، نہیں آئے تھے عدالت، اور ان کے جو مقدمات تھے وہ نہیں لگے، اور اب کل کے لیے جو روسٹر جاری کیا گیا اس میں بھی چیف جسٹس صاحب عام مقدمات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مقدمے تک محدود رکھا ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو تو انہوں نے غیر فعال بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ سن رہے ہیں کیا کہتے ہیں، چیمبر ورک کر رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب۔ اب چیف جسٹس صاحب بھی خود بھی چیمبر ورک تک محدود رہیں گے، تو خیر اس پر تو کل صبح بات کر لیں گے، کیونکہ کل بڑا تہلکہ خیز دن ہے۔ کل 27 ہے، 27 اپریل، اور 27 اپریل کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا حکومت کو کہ پیسے جاری کر کے 21 ارب روپے لے کر آ جائیں، یا پھر مذاکرات کر کے آپس میں کوئی تاریخ طے کر کے ہمارے پاس آئیں، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ کو رعایت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ورنہ 14 مئی کو انتخابات ہر صورت ہونے ہیں، ہر صورت۔ تو ظاہر ہے مقابلہ جیسے ہی اپنا اینڈ پر جا رہا ہے، لڑائی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، آخری مورچہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کافی دنوں سے، تو اس میں طرح طرح کی چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب آج جو ہوا، ایک تو ہوا اتحادیوں کا اجلاس، کابینہ کا اجلاس، 2 اجلاس، اور ایک اجلاس قومی اسمبلی کا، جس میں جو ہوتی ہے نا تو اپنا دھواں دھار قسم کی تقریریں جس کو کہا جائے وہ ہوئیں۔ سندھی میں کہتے ہیں ہم آخری مل، پہلوان جب 2 لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ملاکڑا وہ سندھی والا، وہ اس میں جو ہوتی ہے وہ 3 ظاہر 3 کے اوپر ہی فیصلہ ہوتا ہے نا، 3 مقابلے ہوتے ہیں، پہلی جو جیتا دوسری جو جیتا تو مقابلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایک جیتا کوئی دوسری جیتا تو تیسری جو جیت جائے، جس طرح آپ T20 اور ون ڈے کے میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں، 3 پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو تیسرا جو ہوتا ہے، تیسرا آخری مارکا، ایک کسی نے جیتا دوسرے نے جیتا، تو تیسرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آخری مل، یعنی فیصلہ کن راؤنڈ جو ہوتا ہے وہ، تو فیصلہ کن راؤنڈ جو ہے وہ معاملہ اس طرف چلا گیا ہوا، آخری مل کی طرف معاملہ چلا گیا ہوا ہے۔ اب یہ آخری مل جو ہے، یہ آج پارلیمنٹ نے تو اپنا میسج دے دیا، پیغام دے دیا، کھلا پیغام، انہوں نے کہا نہیں مانتے جائیں، ہم آپ کو جج ہی نہیں مانتے۔ بلکہ اتحادیوں کے اجلاس کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع سے خبریں ہیں، جو جس طرح کی چیزیں یا جس طرح کی تجویزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بلا لو پھر سارے نو پارلیمنٹ، یہ تجویز اس وقت بھی سامنے آئی تھی جب افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر پارلیمنٹ کے اختیارات اور وزیر اعظم کے اختیارات سلب کر رہے ہوتے تھے، جب وہ ملک چلا رہے ہوتے تھے بیٹھ کر، تو اس وقت بھی یہ تجویز آئی تھی کہ جن کو بلائے نا ذرا پارلیمنٹ میں، یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے استحقاق کو مجروح کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر گھس رہے ہیں، تو ان کو تو اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے کا، پارلیمنٹ کے فیصلے انڈو کرنے کا ان کو تو اختیار نہیں ہے، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت بھی یہ تجویز آئی تھی، اور اب بھی تجویز ظاہر ہے، نام نہ لے میڈیا، لیکن سمجھ تو سب جاتا ہے نا، 3 شخصیات کو استحقاق کمیٹی میں بلانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ اب یہ تجویز ظاہر ہے تجویز ہی ہے نا، اس پر فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں گزارش کیا تھا کہ میرے پاس بہت اہم معلومات ہیں حکمران اتحاد کے حوالے سے، وہ یہ کہ جی اسی فیصلہ نہیں مننا ساڈا، وہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ وزیر اعظم کو نائل کرنا چاہتے ہیں آپ کر کے دکھائیں، یہ وہ دور نہیں ہے جب گیلانی صاحب نے اپنا افتخار چودھری نے یوسف رضا گیلانی کو نائل کر دیا تھا، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب نواز شریف کو نائل کر دیا گیا تھا، اب دور اور ہے، تو اور دور ہے تو تقاضے بھی اور ہیں، سپریم کورٹ بھی اور ہے، ظاہر ہے تقسیم شدہ سپریم کورٹ ہے۔ تو جو فیصلہ اتحادیوں نے اندر کیا ہے کہ جی ہم نے فیصلہ نہیں ماننا، ہم نے پیسے بھی نہیں دینے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس اپنا نہیں رہا اپنا اعتماد پارلیمنٹ کا، تو وہ انہوں نے شو کر دیا۔ آج جو تقریریں ہوئی ہیں وہ اس بنیاد پر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہم نے پیسے جاری نہیں کرنے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو پیسے جاری نہ کرنے کا فیصلہ قومی اسمبلی نے کیا تھا وہ عدم اعتماد نہیں تھا،
وہ اس لیے تھا کہ یہ انتشار پھیلانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ 63A کی جو تشریح ہوئی ہے، اسحاق ڈار نے کہا 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ نے کی وہ ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو۔ عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے آئین کو دوبارہ لکھنے کا، تحریر کرنے کا، تو عدالت نے کیسے کیا؟ وہ عدالت نے جب تحریر اپنا کیا، ری رائٹ کیا آئین کو، تو اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹی۔ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک انتشار کا ماحول پیدا کیا گیا، یعنی بنیاد 63A سے پڑی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جہاں سے بنیاد ہے وہ تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج جو چیز تھی، آج جو پارلیمنٹ نے میسج دیا ہے وہ منیب اختر صاحب کا، محترم جسٹس منیب اختر صاحب کے اس ریمارکس کا دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، جو لاسٹ سماعت تھی انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے معاملے پر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ حکومت کا جو ہے بل، فائنانس بل، وہ مسترد ہو گیا۔ حکومت نے اخراجات کے لیے ایک بل رکھا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ نے وہ مسترد کر دیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پر اعتماد نہیں رہا، تو اس کے تو نتائج بہت سنگین نکلیں گے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے ایک تو یہ فیصلہ، ایک تو یہ تجویز آئی تھی نا، میں نے آپ کو خبر دی تھی اس دن کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لینے پر مشاورت کریں گے، تو اس پر بھی مشاورت ہوئی اجلاس میں اتحادیوں کی۔ اس میں کہا گیا کہ اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کسی کو سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا گیا۔ لہذا اعتماد کے اظہار کا طریقہ جو اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تقریریں کریں گے کھڑے ہو کر۔ تمام جو اپنا پارلیمانی پارٹیز ہیں، یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، ANP، BAP اور وہ جو آزاد ہیں اپنا محسن داوڑ وغیرہ، وہ سارے تقریریں کریں گے۔ وہ تقریر کر کے بتائیں گے کہ جناب ہم یہ جو فیصلہ تھا ہمارا تھا، یہ ہمارا حکم تھا، یعنی قومی اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا حکم تھا کہ الیکشن ایک دن پر ہوں گے، اور اس سے پہلے جو الیکشن کے لیے اخراجات مانگے جا رہے ہیں وہ ہم نہیں دیں گے۔ تو وہ جو اعتماد والا معاملہ تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی وزیر اعظم کے اوپر اعتماد نہیں رہا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تقریریں، بڑی دبنگ قسم کی تقریریں ہوئی۔ ڈار صاحب بڑے عرصے کے بعد وہ غصے میں آئے، انہوں نے کہا یہ ڈرامے ہیں سارے، پاناما ڈرامہ اور وہ کون سا ڈرامہ تھا، وہ ڈاؤن لیکس ڈرامہ۔ انہوں نے کہا اس کے پیچھے چند لوگ تھے جو انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا۔ اب تو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، واقعتاً ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سارے ڈرامے تھے، سارے افسانے تھے، اور سارا کچھ ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے تھا، اور دوبارہ سارا کچھ ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ آڈیو لیکس آ گئی، اب یہ مطلب چیف جسٹس صاحب کی ساز کی آڈیو اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا واضح اس میں اشارہ کیا، وہ واضح ہے کہ وہ فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کی فیملی ہو رہی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اس اپنا PTI کے وکیل کے ساتھ کہ وزیر اعظم صاحب کو، خواجہ طارق رحیم کے ساتھ کہ وزیر اعظم صاحب کو کس طرح نائل کیا جا سکتا ہے، کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں، ایک وے آؤٹ ہے، گیلانی کی طرح بھیجا جائے۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ گیلانی کی طرح وزیر اعظم صاحب کو نہیں بھیجا جا سکتا اس بار۔ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نہیں مانیں گے، آپ نائل کر کے دکھائیں ہم نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ کر کے دکھائیں ہم نہیں جاتے۔ کیونکہ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اور وہ اتھارٹی ہوتی ہے آئین اور قانون ان کو فراہم کرتا ہے، تو وہ اس اتھارٹی کے ذریعے حکومت سے اپنے فیصلے منواتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب بدقسمتی سے وہ اتھارٹی کھو چکے ہوئے ہیں، ان کے پاس اب وہ اتھارٹی نہیں رہی، وہ متنازع ہو چکے ہوئے ہیں۔ بڑی کوشش کی تھی، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے وکلاء تحریک شروع کرنے کی کوشش کی، حالانکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ PTI کے پاس ہے، ان کے صدر اور سیکرٹری جنرل۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں جو ہے وہ عہدیدار جو ان کے صدر، ان کے عمران خان صاحب کے سپورٹ سے وہ جیتے ہیں۔ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کرتی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب چیخ کر تھک گئے کہ بھائی چیف جسٹس کا ساتھ دو، اٹھو، وکلاء تحریک چلاتے ہیں، کوئی نہیں نکلا۔ اعزاز احسن صاحب نے تو ایک دن کال دے دی کہ سپریم کورٹ کے باہر جمع ہو جاؤ، کتنے وکیل آئے، 10 15 20 وکیل آئے وہاں پہ۔ اس کے مقابلے میں چیف جسٹس صاحب کے کنڈکٹ کے خلاف وکیل زیادہ ہیں، بار کاؤنسلز کی میجورٹی جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ تو یہ وہ ماحول نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اگر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں تو اس کو آسانی سے مان لیا جائے گا،
اس فیصلے پر عمل درآمد بالکل اسی طرح نہیں ہوگا جس طرح پارلیمنٹ انتخابات 14 مئی کو اور اس سے پہلے 30 اپریل کو کروانے کے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز کے تحت 30 اپریل کی ڈیٹ طے پائی تھی نا، اب تو 14 مئی کی تو خود سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے. تو جس طرح ان فیصلوں کو پارلیمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی طرح وزیر اعظم کے خلاف جو فیصلہ آئے گا، حکومت کے خلاف جو فیصلہ آئے گا، ان کو نہیں مانا جائے گا. اور پھر یہ میسج دینا کہ جی پھر ہم ظاہر خبر نکالی جاتی ہے نا، تجویز دی جاتی ہے، پھر میڈیا کو فیڈ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے جرنلسٹوں کو کہ جی ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس صاحب اور ان کے 2 ساتھی جج صاحبان جو یہ مقدمہ سن رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا کہ 4-3 کا فیصلہ تھا، آپ کی تو بینچ کو مان ہی نہیں رہے. آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں جو فیصلہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا، جو اقلیتی فیصلہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیز باہر نکالی گئی ہے کہ جناب اگر ہمیں مزید آپ تنگ کرو گے تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کی استحقاق کی جو کمیٹی ہے وہ آپ کو بلائے گی، پریولیج موشن پھر آپ کے خلاف موو ہوگا، تحریک استحقاق آپ کے خلاف آئے گی اور اس کے بعد پھر آپ کو بلایا جائے گا. ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نہیں جائیں گے. چیف جسٹس صاحب کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے طلب کیا تھا رجسٹرار کو کہ آئیں ذرا بتائیں نا آپ حساب کتاب، جو اخراجات سرکار آپ کو دیتی ہے سپریم کورٹ کے لیے، تو وہ اخراجات کہاں خرچ ہوتے ہیں، کیسے خرچ ہوتے ہیں، ذرا آئیں حساب کتاب دیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نہیں آؤں گا. افتخار چودھری نے کہا ہم پابند نہیں ہیں پارلیمنٹ کو حساب کتاب دینے کی. ابھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلا کر تک نہیں جا رہے کوئی. ابھی بھی رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکومت نے کہا کہ جناب واپس آ جاؤ. چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں کام کرو، بیٹھے ہوئے وہ. تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اگر عدالت بلائے گی، اپنا پارلیمنٹ بلائے گی، قومی اسمبلی بلائے گی پریولیج موشن میں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی جج صاحبان کو، تو وہ جائیں گے. وہ نہیں ہوگا ایسا، وہ نہیں جائیں گے. لڑائی ہے، لڑائی پھر وہ بالکل آخری اس میں چلی جائے گی نا. نظر آئے گا کہ اب جو ہے وہ فائر، اب وہ ہوتا ہے نا کہ پہلے تو سپاہی لڑ رہا ہوتا ہے نا، پہلے محاذوں پر لڑائی ہوتی ہے، پھر قلعے کے اوپر لڑائی جو شروع ہوتی ہے، وہ آخری قلعہ فتح کرنے کی جو لڑائی ہے وہ ہے. اس وجہ سے حکومت ایسے میسیجز دے رہی ہے. تو کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک چیز جو آج سامنے آئی وہ یہ کہ پہلے خبر آئی چیف جسٹس صاحب نہیں آئے، پھر خبر آئی کہ نہیں چیف جسٹس صاحب کی طبیعت خراب ہے تو اس وجہ سے نہیں آئی، اور پھر یہ کہ چیف جسٹس صاحب کل جو بینچ آج، کیونکہ روسٹر پورا 1 ہفتے کا تھا، تو اس روسٹر کے مطابق چیف جسٹس صاحب نے وہ جو کورٹ روم نمبر 1 میں عام مقدمات سننے تھے جسٹس کا اپنا مندوخیل صاحب کے ساتھ، جمال مندوخیل صاحب کے ساتھ، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ، اس بینچ میں خبر آئی کہ جی کل وہ بینچ بیٹھے گا. تو وہ ایک تھا نا کہ جو چیف جسٹس صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، یا شاید ان کو خوف ہے کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ جی بینچ بنے کس نے بنائے ہیں. ابھی تو قانون جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پریولیج اپنا پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے، تو پھر یہ بینچ کیسے بنے. تو وہ تاثر تو تھا. تو خبر آئی کہ نہیں کل وہ بینچ بیٹھے گا. پھر خبر آئی کہ نہیں کل وہ بینچ نہیں بیٹھے گا. کل چیف جسٹس صاحب صرف ایک مقدمہ سنیں گے 11:30 بجے، اور وہ مقدمہ ہے انتخابات کا. اس سے پہلے وہ عدالت آ کر اپنے چیمبر میں چیمبر ورک کریں گے، اندر بیٹھ کر چیمبر تیاری شیاری جو بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ کریں گے، چیمبر ورک کریں گے. انتظامی معاملات جو سپریم کورٹ کے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بطور چیف جسٹس پھر انتظامی سربراہ بھی ہیں، تو وہ اس طرح وہ چیزیں دیکھیں گے. تو اب جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. یعنی میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی روسٹر آتا ہے سپریم کورٹ کا تو اس میں لکھا ہوتا ہے جسٹس قاضی فائز، موسٹ آف دا ٹائم جسٹس قاضی فائز صاحب چیمبر ورک. باقی جج صاحبان کوئی کسی کی بینچ میں، کوئی کسی بینچ میں، کوئی کورٹ روم 1 میں، بینچ نمبر 1 میں، کوئی بینچ نمبر 2 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں ہوتے ہیں. قاضی صاحب بڑے عرصے سے چیمبر ورک کر رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ قاضی صاحب کو تو جبری چیمبر ورک کروایا جا رہا ہے. یہ جو رضاکارانہ چیمبر ورک چیف جسٹس صاحب کل کریں گے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے پھر وہی خوف تو نہیں ہے کہ 2 جج صاحبان جو پوچھیں گے کہ جناب اب آپ یہ کیسے آپ نے جو ہے وہ عدالت لگا دی؟ آپ تو نہیں لگا سکتے عدالت، یعنی آپ تو بینچ نہیں بنا سکتے. ہے نا کہ وہ قانون جو ہے وہ آ گیا وہ اپنا فیلڈ ہے. ایک کرایہ تو یہ ہے نا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں حکومت کا جو میسج ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. وہ میسج یہ ہے کہ جناب
آپ الٹے لٹک جاؤ، ایک فیصلہ نہیں 400 فیصلے دو، تو انہیں عدالت کر لو، وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی تیاری کر لو، کچھ بھی کر لو، انتخابات تو ہوں گے اکتوبر میں۔ بلکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں، انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، یعنی انتخابات نومبر تک بھی جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ تو میسج بڑا کلیئر ہے، لڑائی بالکل اپنے عروج پر ہے۔ جیتے گا کون، یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ کل کیا ہوگا وہ کل دیکھ لیں گے، لیکن بہت زیادہ سنسنی ضرور ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔